بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم قال تعالى وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم۔ عزیز طلباء، گزشتہ درس میں اس سے پہلے والی آیت کا آخری حصہ باقی تھا، پہلے اس کو لے لیتے ہیں۔ ہم یہاں تک پہنچے تھے ثم نکسوها لحما۔ اس سے پہلے کیف ننشرها میں مؤلف نے 2-3 قرأت ذکر کی ہیں، ننشرها، ننشرها اور ننشزها، 3 قرأت ہو گئی ہیں۔ 2 قرأت تو را کے ساتھ ہیں، ننشرو اور ننشرو، انشرہ سے انشرہ باب فعل سے ننشرو، انشرہ ینشرو سے ننشرو، اور ایک نشرہ سے، جیسے آگے مؤلف نے ذکر کیا من انشرہ و نشرہ لغتانی، اس میں 2 لغت ہیں، ننشروها ننشروها۔ جب را کے ساتھ پڑھیں گے تو معنی ہوگا نحییہا، بضم النون، نون کے ضمہ کے ساتھ، و فتحیہا اور نون کے فتحہ کے ساتھ۔ ضمہ کے ساتھ پڑھیں گے تو ننشرو پڑھیں گے، اور فتحہ کے ساتھ پڑھیں گے تو ننشرو پڑھیں گے۔ انشرہ سے ننشرو ہے اور نشارہ سے ننشرو ہے، 2 لغت ہے اس میں۔ معنی ہے نحییہا، کیف نحییہا، کیسے ہم اسے زندہ کریں گے، دوبارہ اٹھائیں گے، کس طرح سے ہم دوبارہ انہیں زندہ کریں گے، زندہ کر کے اٹھائیں گے۔ انشر اللہ المیت، عربی زبان میں لفظ استعمال ہوتا ہے انشر اللہ المیت یعنی احیاہ، ایسے ہی انشرہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے انشر الارض احیاہ بالماء، یعنی زمین کو پانی کے ذریعے زندہ کیا، انشرہ کا لفظ۔ اور سورہ عباسہ میں اللہ کا ارشاد ہے ثم اذا شاء انشرہ، ثم اذا شاء انشرہ، تو یہاں یہ ایک قرأت اس میں ننشرو ہے اور دوسری قرأت ننشرو ہے، تیسری قرأت یہاں پہ کہہ سکتے ہیں وفی قراءۃ بضمها والزاء، ایک قرأت میں یہ نون کے ضمہ کے ساتھ ہے لیکن را کی جگہ پر زا ہے، را کی جگہ پر کیا ہے زا، ننشزها، ننشزها، ننشزها جب پڑھیں گے تو معنی کیا ہے نحرکها ونرفعها، یعنی کیسے ہم انسان کو مرنے کے بعد حرکت دیں گے، اسے اٹھائیں گے، نرفعها ہے اسے ہم اٹھائیں گے، ننشزوها یہ جو ہے اٹھانے کے معنی میں، اور ارتفاع کے معنی میں نشج ینشز یا نشج ینشز نسجن، اس طرح ونشوزا اس کا معنی آتا ہے ارتفاع۔ اور کہا جاتا ہے نشج یعنی کان قائدا فقام، اور کہا جاتا ہے نشجت المرأة بزوجها، کہ عورت نے اپنے شوہر کی نافرمانی کی، اس سے روگردانی کی، تمردت کے معنی میں تمردت علیہ وابغضته، اس سے ناراض ہوئی، اس سے غصہ ہوئی وغیرہ۔ تو یہاں بھی ننشزها یعنی نرفعها، کیف ننشزها معنی ہو کیف نرفعها، کیسے ہم اس کو اٹھائیں گے دوبارہ، مطلب کیسے زندہ کریں گے، مجازی معنی ہوگا کیسے ہم اسے زندہ کریں گے۔ دیکھیے کیسے زندہ کرتے ہیں، ثم نکسوها لحما، پھر کیسے ہم اس کو گوشت پہنائیں گے، نکسوها کسوا سے ہے پہنانا، کیسے ہم اس کو پہنائیں گے لحمن گوشت، یعنی ہڈیوں پر گوشت کس طرح چڑھائیں گے۔ فنظر الیہا، یہاں پر جو ہے پیچھے سے آیت کو دیکھیے ذرا سا، وانظر الی العظام کیف ننشزها، اور دیکھو ہڈیوں کی طرف، یعنی وہاں جو گدھے کی ہڈیاں
جو سفید چمک رہی تھی ہڈیوں کا ڈھانچہ، اللہ نے حکم دیا کہ چلو یہ ہڈیوں کی طرف دیکھو، دیکھو کیسے ہم، ان کا سوال تھا نا اللہ رب العالمین سے کیسے جو ہے اللہ تعالیٰ دوبارہ زندہ کرے گا، تو یہاں پہ جو سوال تھا انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا، کیسے اللہ ان کو دوبارہ سے زندہ کرے گا، تو اللہ تعالیٰ نے وہ کیفیت ان کے لیے بیان کی، دیکھو کہا کہ انظر الی العظام، ہڈیوں کی طرف دیکھو، کیف ننشزها ثم نکسوها، کیسے ہم ان کو اٹھاتے ہیں، کیسے ہم ان کو گوشت چڑھاتے ہیں، فنظر الیہا، چنانچہ حضرت یونس عزیر علیہ السلام یا جو بھی ہیں، وہ کنفرم بات نہیں ہے کہ وہی عزیر علیہ السلام ہی ہیں، لیکن اسرائیلی روایتوں میں سے آتا ہے، فنظر الیہا، چنانچہ انہوں نے اس کی طرف دیکھا، وقد ترکبت وکسیت لحما، تحقیق کہ اس کو ترکیب کر دیا گیا، گوشت چڑھا دیا گیا، ترکبت ہے اس میں گوشت ترکیب یعنی جوڑ دیا گیا، مرکب کر دیا گیا، اس کے ساتھ ملا دیا گیا، وکسیت لحما، اور گوشت اس میں اس کو پہنا دیا گیا، ہڈیوں پر گوشت، ونفخ فیہ الروح، اور اس میں روح پھونک دی گئی اللہ کی جانب سے، ونہق، اور گدھا ہنہنانے لگا، گدھے کی جو مخصوص آواز رہتی ہے اس کو نہق بولتے ہیں، نہیق، گدھے کے ہنہنانے کو یا گدھے کے رینکنے کو یا اس کے ڈھینچو ڈھینچو کرنے کو عربی میں نہیق یا نہق بولتے ہیں، نہق ہے وہ ہنہنانے لگا، فلما تبین له ذلك بالمشاہدہ، جب یہ چیز ان کے لیے بالمشاہدہ واضح ہو گئی، ظاہر ہو گئی، ان کا سوال تھا نا انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا، تو اب علم مشاہدہ کے ذریعے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا انہوں نے، ہڈیوں پر گوشت چڑھ رہا ہے اور پھر اس میں روح پھونک دی گئی اور پھر وہ زندہ ہو گیا اور ہنہنانے لگا، تو اب ایسے ہی اللہ تعالیٰ دوبارہ سب انسانوں کو زندہ کرے گا، انسان چاہے مٹی میں دفن ہو جائے یا آگ میں دفن ہو جائے یا سمندر میں دفن ہو جائے، کہیں بھی دفن ہو جائے، سب کو میں دفن ہونا بول رہا ہوں، چاہے آگ میں جل جائے، چاہے سمندر میں غرق ہو جائے، چاہے مٹی میں دفن ہو جائے، کہیں بھی اس کی قبر ہو، ہر حال میں انسان کو اللہ تعالیٰ دوبارہ زندہ کرے گا، انسان کے جسم مٹی سے بنائے ہے اور وہ مٹی میں چلا جاتا ہے، چاہے جل کر کے جائے، چاہے جو ہے ڈوب کر کے جائے، کیسے بھی جائے وہ زمین ہی میں جاتا ہے، زمین سے باہر نہیں جاتا، اس کی ہڈی جو یعنی انسان کے جسم میں ریڑھ کی ہڈی ہے، اس کے نیچے جڑ میں ہڈی کا ایک ٹکڑا رہتا ہے، وہ ٹکڑا نہ سڑتا ہے، نہ گلتا ہے، نہ جو ہے وہ جلتا ہے، وہ معمولی سا ٹکڑا رہتا ہے، وہ باقی رہتا ہے، اسی ٹکڑے کے ذریعے اللہ تعالیٰ انسان کو دوبارہ زندہ کرے گا، وہ ہڈی جو ہے بڑھے گی اور اسی پہ گوشت پوشت چڑھ جائے گا اور انسان دوبارہ زندہ دوبارہ سے انسان بن جائے گا اور اللہ تعالیٰ اسے زندہ کرے گا، اور بہت سارے اللہ کے نیک بندے ایسے بھی ہیں جن کا پورا جسم جو ہے گلتا سڑتا نہیں ہے، خاص طور سے اللہ کے انبیاء اور رسل، ان کے جسم سڑتے گلتے نہیں ہیں، ان کے جسم باقی رہتے ہیں، اور ایسے کچھ اللہ کے نیک بندے شہداء ہیں کو اللہ رب العالمین ان کے جسم کی بھی حفاظت فرماتا ہے، ان کی تعظیم، ان کے احترام میں، ان کی تقریب میں، فلما تبین لو، جب اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے واضح یا ان کے لیے جب واضح ہو گیا علم مشاہدہ کے ذریعے، قال اعلم، تو انہوں نے کہا اعلم علم مشاہدۃ، میں نے جان لیا علم مشاہدہ کے ذریعے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز کا علم اللہ تعالی رکھتا ہے، وفی قراءۃ اعلم، یہ عالم میں جانتا ہوں اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے، انہوں نے کہا علم مشاہدہ کے ذریعے، مطلب اب میں علم استدلالی کے ذریعے تو پہلے ہی معلوم تھا، پہلے ہی ان کو یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ زندہ کرتا ہے، دوبارہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرے گا ہر چیز، ہر شخص کو، تو
انہوں نے کہا کہ اب میں نے علم مشاہدہ کے ذریعے بھی یہ چیز معلوم کر لی کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، جو مر گیا، سڑ گیا، گل گیا، کچھ باقی نہیں بچا، ہڈی اس کی علامت کے طور پہ باقی تھی، اس کو اللہ نے کیسے زندہ کر دیا، میری آنکھوں کے سامنے زندہ کر دیا۔ تو میں نے اب یہ چیز علم مشاہدہ سے بھی جان لی کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور ایک قرأت میں علم ہے، امر کا صیغہ ہے، من اللہ، اللہ کی جانب سے ان کے لیے حکم تھا، علم جان لو اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو دونوں لفظوں کی شکل ایک جیسی ہے، اعلم پڑھیے یا علم پڑھیے۔ اگر علم پڑھیں گے تو اللہ کی طرف سے حکم ہے، قال کے فاعل اللہ تعالیٰ ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان سے کہہ رہے ہیں کہ جان لو اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور عالم پڑھیں گے تو قال کے فاعل وہ شخص ہے جن کا واقعہ یہ چل رہا ہے، حضرت عزیر علیہ السلام اگر وہی ہے تو وہ اس کے فاعل ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ چیز میں نے علم یقین کے ذریعے جان لی کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ آیت کریمہ میں جو ہے یوم آخرت پر ایمان اور بعث بعد الموت پر ایمان کی دلیل ہے، اور اس میں ان لوگوں پر رد ہے وہ جو بعث بعد الموت کا انکار کرتے ہیں، منکرین بعث پر اس آیت میں رد ہے۔ اگلی آیت میں بھی کچھ ایسا ہی، اسی جیسا واقعہ ہے دوبارہ زندہ ہونے کا۔ قرآن پاک میں یا سورہ بقرہ میں تقریباً 4-5 مقامات پر یہ جو ہے دوبارہ زندہ کرنے کے واقعات جو ہے موجود ہیں، جو ہم کچھ واقعات پیچھے بھی گزر چکے ہیں۔ دیکھیں گے اگلی آیت، وَاذْكُرْ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى۔ وَاذْكُرْ اس سے پہلے اذکر فعل محذوف رہتا ہے، وَاذْكُرْ اور یاد کیجئے اس وقت کو جب قال ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، کہا، دعا کی انہوں نے، ربی، اے میرے رب۔ اصل میں تھا ربی، اے میرے رب، یا کو تخفیف کے لیے حذف کر دیا گیا ہے، ربی اے میرے رب، ارینی کیف تحیی الموتى، ارینی، ارینی مجھے دکھلائیے، ارینی مجھے دکھلائیے، کیفا کیسے، تحیی الموتى تو زندہ کرتا ہے موتا کو، مردوں کو، موتا جمع ہے میت کی، کیسے تو اموات کو، مردوں کو زندہ کرتا ہے، مجھے دکھلائیے۔ تعالی، قال تعالی لہو، اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا، اولم تؤمن، کیا تمہارا ایمان نہیں ہے میں دوبارہ زندہ کرتا ہوں؟ بقدرتی، میری قدرت پر، علی الاحیاء، زندہ کرنے کی جو میری قدرت ہے، کیا تمہارا اس پر ایمان نہیں ہے؟ سألہ مع علمہ بإیمانہ بذالک، سألہ سوال کیا اللہ تعالیٰ نے ان سے، ابراہیم علیہ السلام سے، یہ سوال یہاں پر پہلے ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے سوال کیا، اولم تؤمن، کیا تم ایمان نہیں رکھتے ہو؟ بعض اس کے بارے میں مفسرین نے کہا ہے کہ واو پہلے ہے اور حمزہ بعد میں ہے، یعنی الم تؤمن، لیکن چونکہ استفہام صدارت کلام چاہتا ہے اس لیے اس کو شروع میں کر دیا ہے، یعنی اور کیا تمہارا ایمان نہیں ہے، کیا تم میری قدرت پر ایمان نہیں رکھتے ہو؟ تو یہ جو سوال اللہ نے کیا، کیا تم ایمان نہیں رکھتے ہو؟ سألہ، ابراہیم علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے سوال کیا، مع علمہ بإیمانہ بذالک، باوجود اس کے کہ اللہ تعالیٰ کو ان کے ایمان کا علم ہے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے ابراہیم علیہ السلام میری قدرت پر ایمان رکھتے ہیں، بعث بعد الموت، دوبارہ زندہ کرنے پر میری جو قدرت ہے اس پر اللہ تعالیٰ ایمان رکھتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام ایمان رکھتے ہیں، اللہ کو اس کا پتہ ہے، اس کے باوجود بھی سوال کیا۔ کیوں سوال کیا؟ اس لیے سوال کیا، لیجیبہ بما سأل، تاکہ ابراہیم علیہ السلام جواب دے اس کا جو اللہ نے سوال کیا۔ جب جواب دیں گے تو فَيَعْلَمُ السَّامِعُونَ غَرْضَهُ، تو سامعین جو وہاں ابراہیم علیہ السلام کے پاس موجود تھے وہ لوگ جان لیں ابراہیم علیہ السلام کے غرض، یا جو بھی یہ واقعہ پڑھیں تو وہ یہ غرض جان لیں ابراہیم علیہ السلام نے سوال کیوں کیا تھا۔ مطلب یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے جو سوال کیا، اللہ تعالیٰ سے دعا جو کی، ربی ارینی کیف تحیی الموتى، ابراہیم علیہ السلام کا یہ سوال کا مقصد یہ نہیں تھا کہ ان کا اللہ پر ایمان نہیں ہے، اللہ کی قدرت پر ایمان نہیں ہے، ان کا بعث بعد الموت پر ایمان نہیں ہے، یہ مطلب نہیں، بلکہ ابراہیم علیہ السلام کا سوال کیفیت کے تعلق سے تھا۔ اصل بعث بعد الموت کا نہیں سوال ہے کہ دوبارہ زندہ کرنے پر ان کا سوال نہیں تھا، ان کا سوال تھا کیفیت کے تعلق سے،
کہ کیسے اللہ تعالیٰ زندہ کرتا ہے. سوال تھا مزید اطمینان قلب حاصل کرنے کے لیے. علم وحی کے ذریعے تو وہ چیز معلوم تھی، لیکن علم مشاہدہ کے ذریعے سے مزید اطمینان قلب کے لیے وہ اس کیفیت کو جاننا چاہ رہے تھے کیسے اللہ تعالیٰ دوبارہ زندہ کرتا ہے. قالا، تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا بلا، کیوں نہیں. بلا ہے جب نفی کے ساتھ سوال کیا جائے اولم تؤمن، کیا تم ایمان نہیں رکھتے ہو، کیا تم ایسا نہیں کرتے ہو، تو اس کا جواب اس بات میں دینے کے لیے بلا کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے. اولم تؤمن، کیا تم ایمان نہیں رکھتے ہو. اگر نام جواب دیے نام ہاں تو مطلب ایمان نہیں رکھتے یہ ہو جائے گا. لیکن اگر کہیں بلا کیوں نہیں، یعنی مطلب ایمان رکھتے ہیں. بلا جب کوئی یعنی نفی کے ساتھ سوال کرے کسی چیز کے اس بات کے لیے، کیا تم ایسا نہیں کرتے ہو، کیا تم ایسا نہیں سمجھتے ہو، کیا تم نے ایسا کیا، تو اس طرح سے اس کا جواب ہے بلا کے ساتھ میں. بلا کیوں نہیں، آمن تو میں ایمان رکھتا ہوں، ولیکن سألتک، لیکن اے اللہ میں نے تجھ سے یہ سوال اس لیے کیا ہے تاکہ لیطمئن قلبی، میرا دل مطمئن ہو جائے، تاکہ لیطمئن قلبی، میرا دل مطمئن ہو جائے، یسکن قلبی، میرے دل کو سکون مل جائے، میں دیکھ لوں کیسے زندہ ہوتے ہیں. مطلب انسان مر جائے، کوئی جاندار مر جائے، گل جائے، سڑ جائے، مٹی میں مل جائے، پھر بھی زندہ کر دیتا اللہ تعالیٰ. دیکھوں تو صحیح کیسے زندہ کرتا ہے. بالمعاینتی، معائنے کے ذریعے دل کو اطمینان ہو جائے. یہ دل میں کوئی بات بتائی، سن لی اور مان لی، ٹھیک ہے، لیکن جو چیز آنکھ کے ذریعے انسان جب دیکھ لیتا ہے تو پھر اس کی کیفیت الگ ہوتی ہے. آپ کوئی واقعہ سنو اور ایک واقعہ آنکھوں سے دیکھو، دونوں میں فرق ہوتا ہے. آپ کو کوئی واقعہ بیان کیا جائے، کوئی خطرناک واقعہ سنیں گے، ٹھیک ہے، ایک عجیب سی کیفیت ہوگی، لیکن جب آنکھ سے دیکھ لیں گے تو کیفیت اور زیادہ عجیب طرح کی ہو جائے گی. اگر آپ کو واقعہ بیان کیا جائے قصاص کا، فلاں شخص کا قصاص ہوا وغیرہ، لیکن جب آنکھوں سے دیکھیں گے کسی شخص کو قتل ہوتے ہوئے تو کیفیت عجیب طرح کی ہو جاتی ہے. تو ایسے ہی کہہ رہے لیطمئن قلبی، تاکہ میرے دل کو مزید اطمینان ہو جائے، بالمعاینتی، معائنے کے ذریعے، یعنی مشاہدے کے ذریعے، دیکھ کر کے. المضمومۃ الی الاستدلال، یہ معائنہ جو کہ شامل ہے استدلال کو. استدلال کو ابراہیم علیہ السلام کو پہلے سے علم تھا، یقین تھا اللہ رب العالمین کے اس چیز پر. تو استدلال کی تائید جو ہے مشاہدے سے ہو جائے، اس کے لیے انہوں نے یہ یعنی اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی. المعائنہ، معائنے کے ذریعے جو کہ شامل ہے، مضموم ہے استدلال کو، یعنی استدلال تو پہلے ہی سے تھا ان کے پاس، وہی کے ذریعے سے استدلال تھا، تو استدلال کی گویا کی مشاہدے کے ذریعے اس کی تائید ہو جائے، اس کو یہ بھی شامل ہو جائے. قال، اللہ تعالیٰ نے کہا فخذ اربعۃ من الطیر، خذ لہذا لے لیجئے، اربعۃ چار، من الطیر پرندے، چار پرندے. طیر یہ طائر کی جمع ہے، چار پرندے لے لیجئے. چار، اب کون سے پرندے، ان کی تفصیل جو ہے حدیث میں نہیں ہے، آگے مؤلف نے ذکر کی ہے جو اسرائیلی روایتوں میں آتا ہے. چار پرندے لے لیجئے، اللہ نے حکم دیا. فَسِّرْهُنَّ إِلَيْكَ، فَسِّرْهُنَّ فَسُرْهُنَّ إِلَيْكَ، پس تم ان کو اپنی طرف ہلاؤ، بلاؤ نہیں ہلاؤ. سرہن میں نے ہلانا، ان کو ہلاؤ، چار پرندوں کو، الیک اپنی طرف. بکسر الصاد وضمها، صاد کے کسرہ کے ساتھ اور صاد کے ضمہ کے ساتھ. فَصِرْهُنَّ فَصُرْهُنَّ دونوں طرح سے ہے. کیا معنی ہے؟ اَمِلْهُنَّ إِلَيْكَ، ان کو اپنی طرف مائل کرو. اَمِلْهُنَّ اپنی طرف مائل کرو، یعنی چار پرندوں کو لو، اپنی طرف کیسے مائل کرو؟ وَقَطِّعْهُنَّ، اور انہیں قطع کر دو. سرہن کا بعض نے معنی ذکر کیا، سر صاد کے کسرہ کے ساتھ معنی ہوگا ان کو کاٹ دو، قطع کرنے کے معنی میں، جیسا کہ یہاں ذکر کیا وَقَطِّعْهُنَّ، انہیں قطع کر دو. وَأَخْلِطْ لَحْمَهُنَّ،
وریشہن اور ان کے گوشت کو خلط ملط کر دو، وریشہن اور ان کی پروں کو، مطلب 4 قسم کے پرندے لو، 4 الگ الگ طرح کے، ان 4 پرندوں کو کاٹ لو، ان کا گوشت بنا لو۔ اب یہ چاروں کا 4 الگ پرندے ہیں، چاروں کا گوشت خلط ملط کر لو، مکس کر لو، ان کے پر، ان کے سر، ان کے پیر، ان کے گوشت پوشت ہڈیاں سب جو ہے مکس کر لو۔ پھر کیا کرو؟ ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا، پھر اجعل رکھ دو، على كل، اجعل کا معنی ضع، رکھ دو، على كل جبل ہر پہاڑ پر، من جبال ارضکا تمہاری زمین کے پہاڑوں میں سے، تمہاری بستی کے جو پہاڑ ہیں تمہارے ارد گرد میں، ان پہاڑوں پر یہ گوشت کے ٹکڑے رکھ دو، منہن ان میں سے، ان پرندوں میں سے جو خلط ملط کیا ہے، ایک ایک ٹکڑا جو ہے ہر پہاڑ پہ رکھ دو، جگہ جگہ، یہ جو گوشت خلط ملط کیا تھا اس کو چاروں طرف پہاڑوں پہ رکھ دو جا کے۔ ثم ادعهن الیک، پھر ان پرندوں کو، یعنی پرندوں کا جو گوشت رکھا ہے ادھر ادھر، ان کو بلاؤ اپنی طرف، ثم ادعهن پھر انہیں اپنی طرف بلاؤ، یاتینک سعیا یہ سب تمہاری طرف دوڑتے ہوئے آئیں گے، یاتینک سعیا تمہاری طرف آئیں گے، سعیا سریعا جلدی سے ہیں۔ وَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حکیم، اور جان لیجئے اللہ تعالیٰ عزیز ہے، غالب ہے، لا یعجزہ شیء، کوئی چیز اس کو عاجز نہیں کرتی ہے، اللہ تعالیٰ حکیم ہے فی سنہ اپنی کاریگری میں۔ مؤلف کہہ رہے ہیں فَأَخَذَ طَاؤوسًا، چنانچہ ابراہیم علیہ السلام نے ایک طاؤس لیا، طاؤس یعنی مور، وَنَسْرًا نسر، نسر کا معنی گدھ، گدھ یا چیل ہیں، دونوں میں فرق ہے گدھ میں اور چیل میں، وغراباً اور غراب کوا، ودیکن اور مرغا، 4 قسم کے پرندے ہو گئے ہیں، مور، گدھ، کوا اور مرغ۔ وَفَعَلَ بِهِنَّ مَا ذُكِرَ، اور ان کے ساتھ وہ کیا جو پیچھے ذکر ہوا، مطلب چاروں کو لے کر کے کاٹ دیا اور ان کو پہاڑوں پہ لے جا کے رکھ دیے، ان کے ٹکڑے جو مکس کیے تھے۔ اب مکس کیے تھے، کسی کا گوشت ادھر ہے، کسی کا پیر ادھر ہے، کسی جانور کا سر ادھر ہے، کسی کی اوجھڑی کدھر ہے، جگہ جگہ چاروں طرف رکھ دیے۔ وَأَمْسَكَ رُؤُوسَهُنَّ عِنْدَهُ، کہتے ہیں مؤلف کہ ان کے سروں کو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے پاس رکھا، سروں کو، اور باقی گوشت کے ٹکڑوں کو ادھر ادھر رکھ دیا۔ وَدَعَاهُنَّ، اس کے بعد ان کو بلایا، آ جاؤ، اس کے بعد بلایا، فَتَطَايَرَتِ الْأَجْزَاءُ إِلَى بَعْضِهَا، تطایرت چنانچہ وہ اجزاء گوشت کے جو ٹکڑے تھے ادھر ادھر وہ اڑنے لگے، إِلَى بَعْضِهَا یعنی بَعْضُهَا إِلَى بَعْض، إِلَى بَعْضِهَا یعنی بعض بعض کی طرف، مطلب جو مرغ کے ٹکڑے تھے ادھر ادھر وہ ایک دوسرے سے مل کر کے سر میں آ کے جڑ گئے، اور جو کوے کے ٹکڑے تھے ادھر ادھر منتشر تھے، سب ایک دوسرے سے آ کے مل کر کے اس میں سر میں آ کے جڑ گئے۔ حتیٰ تکاملت، یہاں تک کہ مکمل ہو گئے پرندے، ہر پرندہ مکمل ہو گیا۔ ثم اقبلت الى رؤوسها، پھر وہ اپنے سروں کی طرف، سب گوشت کے ٹکڑے اکٹھے ہو گئے، جڑ گئے، اس کے بعد آ کے سروں سے آ کے جڑ گئے، اور مکمل طور پہ پرندے وہ مکمل بن گئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی آنکھوں کے ذریعے یہ واقعہ دیکھ لیا، ان کے دل کو اطمینان اور سکون ہو گیا، مزید اس کے دل میں اطمینان پیدا ہو گیا۔ تو اس آیت میں بھی بعث بعد الموت یا زندہ کرنے کا واقعہ، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے کا واقعہ اس آیت میں موجود ہے۔ کس کو زندہ کرنے کا واقعہ؟ پرندوں کو زندہ کرنے کا۔ اس سے پہلے والی آیت میں کس کو زندہ کرنے کا واقعہ تھا؟ گدھے کو زندہ کرنے کا واقعہ تھا۔ اس سے پہلے ایک اور آیت گزری تھی جس میں اس کا واقعہ تھا طالوت اور جالوت والے واقعے میں، تو اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا منہ تو مر جاؤ، جب وہ لوگ جو ہے اپنی بستی چھوڑ کر بھاگ رہے تھے موت کے ڈر سے، وہاں
اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو دوبارہ زندہ کیا. کتنے واقعے ہو گئے؟ 3 واقعہ. چوتھا واقعہ جو ہے بقرہ گائے والا واقعہ جو گزر چکا ہے، اور اس سے پہلے 5واں واقعہ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کا جب وہ کوہ طور پہ گئے تھے تو وہاں وہ لوگ جو انہوں نے اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کا مشاہدہ کیا اور وہ لوگ مر گئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو دوبارہ زندہ کیا موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے. تو یہ 5 واقعات ہیں سورہ بقرہ میں جو بعث بعد الموت، دوبارہ زندہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے کے واقعات ہیں، جس میں کچھ انسان کو زندہ کرنے کے واقعات ہیں 3 واقعات، اور 2 واقعات ایک جانور گدھے کے کا واقعہ ہے، ایک پرندوں کو زندہ کرنے کا واقعہ ہے، جس میں عبرت ہے، درس ہے دوبارہ اٹھائے جانے کے تعلق سے، اور انسان کے ایمان کو اس سے مزید تقویت ہوتی ہے، اور اس سے یقین میں مزید اضافہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین انسان کو بھی دوبارہ زندہ کرے گا اور اس کو اپنے کیے کا حساب و کتاب دینا پڑے گا. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم.